پھر یہ وہابی دیوبندی کہاں سے آ گئے؟ مطلب کہ کچھ بھی جو زبان پر آتا ہے یہ بکتے رہتے ہیں اور ہوا میں فائرنگ کرتے رہتے ہیں۔ جو آج ایک ویڈیو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی ہنسی آئے گی شاید آپ کو ویڈیو سننے کے بعد۔ آپ دیکھیے کہ ایک صاحب جو ہے کیا فرما رہے ہیں۔ تم ہی تو وہ ہو وہابیوں دیوبندیوں جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے۔ کہیں گے کیسے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا، دنیا میں تشریف لائے اور جو گندم تناول فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم کی پشت پاک میں ان کی اولادوں میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے، وفادار رسول بھی تھے غدار رسول بھی تھے، تو خدا نے انہیں یہ سبب بنا دیا ان کا اور دنیا میں بھیج دیا کہ اے حضرت آدم جتنے غدار رسول ہیں ان سب کو دنیا میں چھوڑ کے آ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے باہر نکالا، وہ جانتے ہو کیوں؟ وہابیوں اور دیوبندیوں کی وجہ سے۔ مطلب یار کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ کیا آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکالے گئے وہابیوں کی وجہ سے، دیوبندیوں کی وجہ سے؟ قرآن مجید کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ابلیس نے آ کر کے ان کو بہکایا ہے نا، اور اس درخت کے قریب جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا تھا اس کے قریب وہ چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا انہوں نے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ ہم نے آدم و حوا سے کہا کہ آدم و حوا تم جنت میں رہو، جہاں سے چاہو جو بھی چاہو کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ابلیس نے آ کر کے بہکایا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں شجرۃ الخلد کی طرف، یعنی ایسے درخت کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے والا ہوں کہ جس کا پھل کھانے کے بعد یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تو پھر تمہیں ہمیشگی والی زندگی مل جائے گی۔ یہ لالچ ان کے دل کے اندر پیدا کی اور اس کے بعد قسم بھی دلایا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسم کھا کر کے کہا کہ میں تم دونوں کا جو ہے خیر خواہ ہوں۔ یہ واقعہ ہے اور یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوئی، جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا وہاں وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے زمین پر ان کو اتار دیا۔ لیکن یہ جناب فرما رہے ہیں کہ نہیں وہابیوں اور دیوبندیوں کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ جنت سے باہر آئے۔ بھائی میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دینا۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ یہ جو وہابی ہیں 150 سال پہلے آئے ہیں، پھر آدم علیہ السلام سے لے جا کر کے جوڑ دیتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت یہ فرقہ پرستی کیا تھی؟ جس وقت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، ظاہر آپ کی اولادیں ہیں، نہ کوئی آپ کی نسلوں میں پیدا ہوا، پھر یہ وہابی دیوبندی کہاں سے آ گئے؟ مطلب کہ کچھ بھی جو زبان پر آتا ہے یہ بکتے رہتے ہیں اور ہوا میں فائرنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے شیخ۔ اچھا اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا نا تو کہا کہ اے میرے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، ہم نے ظلم کیا ہے، اور اسی لیے جو ہے اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ آدم علیہ السلام نے نہ یہ کہا کہ اے اللہ ابلیس نے مجھے بہکایا یا وہابیوں نے دیوبندیوں نے بہکایا، یہ بات نہیں کہی، بلکہ خود یہ کہا کہ اے اللہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر یعنی زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم اے حوا اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایتیں آئیں گی، جو اس ہدایت کو مانے گا اس پر چلے گا اور اس راستے پر چلے گا وہ جنت میں آئے گا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ جناب فرما رہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ جو گستاخ رسول ہیں ان کو دنیا میں چھوڑ کر کے آ جائیں، ہے نا، وہ دنیا میں ان کو چھوڑ دیں اور جو گستاخ رسول نہیں ہیں وہ جنت میں آ جائیں۔ یعنی جس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی من گھڑت باتیں یہ لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ دیکھیے ہم شریعت کے معاملے میں تحقیق سے کام لیں، ہر کسی کی سنی سنائی بات پر بھروسہ نہ کریں۔ تو چلیے دوستو آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔